کا منشور جو ہوتا ہے وہ ایک آدمی کی پارٹی ہو، وہ 100 آدمیوں کی پارٹی ہو، منشور جو ہے وہ پاکستان کی ترقی ہے، پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ ہے، انفراسٹرکچر بہتر کرنا ہے، سب کا لے دے کے ایک ہی منشور ہے۔ لیکن اس منشور کا حصول میں ساری پارٹیز ایک دوسرے کی دشمن کیوں بن جاتی ہیں؟ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کی تعریف ہو، وہ سینٹر آف دا اسٹیج آئے، اس کو لوگ پریز کریں، اور سارے لوگ یہ کہیں گے جی یہ کام جو ہے نا مثال کے طور پہ عمران خان صاحب کی وجہ سے ہوا ہے یا نواز شریف صاحب کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ کرپشن ایک افریت ہے جو کہ ہمارے ملک میں جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے موجود ہے اور آج تک موجود ہے، کہ جو کابینہ میں لوگوں کی سلیکشن کی گئی، آدھے سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کے نام گنوائے جا سکتے ہیں جو کہ اپنی پوزیشن کے اہل ہی نہیں تھے، اور وہ صرف اور صرف بلیک میلنگ کے تحت آئے تھے اور عمران خان کے پارٹی کے اندر شامل ہوئے تھے، اور اس کے بعد ان کو وزیر لگا دیا گیا تھا۔ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں جو پی ایم ایل این ہے نا، اس کی کچھ 7 8 10 بہت بڑی کامیابیاں ہیں جو پچھلے خاص طور پہ 20 سال کے اندر بہت ایویڈنٹ ہیں، اور وہ ایسی کامیابیاں ہیں جو کہ جس کے لیے آپ کو اعداد و شمار بھی بڑے آرام سے اتھینٹک اعداد و شمار جو ہے وہ میسر آ جاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کس پروسیس کے تحت انہیں وزیر اعلیٰ لگایا گیا؟ کیا وہ عمران خان صاحب کی ذاتی انتخاب تھا یا عمران خان صاحب کی جو پی ٹی آئی کی پنجاب کی پارٹی تھی ان کا انتخاب تھا؟ آپ نے عمران خان کو کام کرنے کا ٹائم ہی نہیں دیا، 3 سال کے ٹینیور کے بعد اٹھا کے اس کو جیل میں پھینک دیا دوبارہ۔ اب ایک بندے کو آپ ٹائم ہی نہیں دے رہے ہیں، اور آپ کیسے اس سے ایکسپیکٹ یار سی پیک کا پروگرام کون لے کر آیا؟ سی پیک کے پروگرام کو کس نے تقویت پہنچائی؟ سی پیک کا پروگرام کس نے رن کیا ایفیکٹولی؟ عمران خان صاحب کو ایک چانس ملا ہے، اس میں ان کی بڑی میجر غلطیاں ہیں، لیکن ہمیں ابھی بھی امید ہے کہ ہو سکتا ہے۔ KPK میں تو 3 چانس ملے، KPK is worse than any other صوبہ آف پاکستان۔ جب میں ڈیو کریڈٹ دے رہا ہوں تو آپ کو برا لگ رہا ہے؟ نہیں، مجھے بالکل برا نہیں لگ رہا، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے کٹہرے میں نہ لے کر آئیں۔ صحت کارڈ عام آدمی کے لیے کیا ہے، اس میں صرف ایک سوال ہو سکتا ہے کہ جو اس کی کوریج ہے وہ بلینکٹ ہے، اس کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہونا چاہیے۔ یہ صحت کارڈ خیراتی کام نہیں ہے، صحت کارڈ کا خیراتی کام نہیں ہے، پہلے تو آپ اس بات کی تصحیح کر لیں۔ پوری دنیا میں انشورنس کا سسٹم ہے، پوری دنیا میں انشورنس کارڈ ہے، انشورنس خریدتے ہیں پھر آپ کو انشورنس ملتی ہے، پوری دنیا میں انشورنس کارڈ ہے۔ جس کو سوشل ویلفیئر کہہ رہا ہوں اس کو آپ بجٹ پہ اوپر بوجھ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں، لوگ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی، ہو سکتا ہے کسی چیز میں پی ایم ایل این اوپر ہو، کسی چیز میں پی ٹی آئی اوپر ہو، یہ دونوں پارٹیاں 18 20 19 20 یا 17 20 ہے۔ السلام علیکم سلمان صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیسا دن گزرا آج کا؟ دن اچھا گزرا، آج تھوڑی گرمی واپس آ گئی ہے، کل جو تھی وہ بارش ہو رہی تھی۔ آپ سنائیں، آپ آفس وغیرہ گئے، کیسا گزرا آپ کا دن؟ بس یار آج تو ذرا ورک فرام ہوم ٹائپ چیز تھی، باقی اچھا گزرا گھر دن آج، اللہ کا شکر ہے۔ ہاں، آج میں آفس گیا تو کچہری چوک میں جو نیا پل ہے، کیا نام ہے اس کا؟ بنیان المرصوص نہیں، مارکہ حق، مارکہ حق جو تھا وہ اوپن ہو گیا، اور ماشاءاللہ سے بڑا پیارا ہے، کافی ایک یورپین لک دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے پھر میرے ذہن میں آیا کہ کیا ترقی کے لحاظ سے یہ موجودہ گورنمنٹ بہتر ہے یا پی ایم ایل این کی جو گورنمنٹس ہوتی ہیں ان میں روڈ اور انفراسٹرکچر بہتر ہوتا ہے ہمیشہ ہی، تو کیا یہ بہتر ہے یا جو ہم ایک ایکسپیکٹڈ انقلاب کی طرف بڑھ رہے تھے پی ٹی آئی کی صورت میں، یا ہم کسی تھرڈ فورس کی بات کرتے ہیں، کیا وہ بہتر ہے؟ ایسے سوالات میرے ذہن میں بہت آ رہے تھے۔ صحیح ہے، اچھا ٹاپک ہے، لیکن یار میرا یہ خیال ہے، دیکھیں کنونشنلی اس پہ بہت زیادہ بات چیت ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے اس پہ کھینچا تانی بھی بہت ہوتی ہے۔ اگر ہم نے گفتگو کرنی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا ریشنل پوائنٹ آف ویو سے کریں، اور اس میں جس کی جو اچھی باتیں ہیں اس کو وہ گنوائیں، اور جس کا جو جائز کرٹیسزم ہے وہ ان کے اوپر کرٹیسزم کریں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا میرا تو پوائنٹ آف ویو ہمیشہ سے یہ ہے کہ سب پارٹیز کا منشور جو ہوتا ہے وہ ایک آدمی کی پارٹی ہو، وہ 100 آدمیوں کی پارٹی ہو، منشور جو ہے وہ پاکستان کی ترقی ہے، پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ ہے، انفراسٹرکچر بہتر کرنا ہے، سب کا لے دے کے ایک ہی منشور ہے۔ لیکن اس منشور کا حصول میں ساری پارٹیز ایک دوسرے کی دشمن کیوں بن جاتی ہیں؟ مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں۔ یار وہ تو ایک آپ کہیں نا نیچرل ہے، ایک پولیٹیکل، جب آپ کوئی پارٹی بناتے ہیں تو اس میں جو ایک کھینچا تانی مخالف سے ہوتی ہے وہ تو ایک اس کے نیچرل پروسیس کا حصہ ہے، تو اس میں جو مسئلہ ہے نا وہ irrationality ہے۔ irrationality جب منزل ایک ہو تو ہم راہی دشمن کیسے بن سکتے؟ یار منزل ایک نہیں، اس طرح ہے نا، ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کی تعریف ہو، وہ سینٹر آف دا اسٹیج آئے، اس کو لوگ پریز کریں، اور سارے لوگ یہ کہیں گے جی یہ کام جو ہے نا مثال کے طور پہ عمران خان صاحب کی وجہ سے ہوا ہے یا نواز شریف صاحب کی وجہ سے ہوا ہے، تو وہ یہ اس عمل میں نا، اس پروسیس میں پھر وہ یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ یار ہر بندے کو جو اس کا ڈیو شیئر ہے نا وہ دینا چاہیے، جو کہ ہمارے یہاں بالکل بھی پولیٹیکل کلچر میں وہ چیز شامل ہے ہی نہیں۔
بالکل صحیح بات ہے. تو چلیں اسی بات پہ آپ نے کہا ڈیو کریڈٹ دینا چاہیے, تو میں اب اگر بات کروں, ہم سارے ہی کہیں نہ کہیں اب نیوٹرل ہوتے جا رہے ہیں. ویسے تو کسی نے کہا تھا کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے, لیکن ہم اب نیوٹرل ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی چوائس ایسی رہی نہیں ہے جس کو ہم بالکل جمہوری چوائس کہیں. تو آپ کے خیال میں اگر ہم پچھلے پی ٹی آئی کے دور کو یا پی ٹی آئی کے 10 سالہ دور کو ان کے پی کی اگر کمپیریزن کریں ود دی موسٹ کرپٹ گورنمنٹ آف پی ایم ایل این, تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کون سی گورنمنٹ کس نے اچھا کام کیا ہے کرپشن کا بلائے طاق رکھ کے جو نظر آنے والی ترقی ہے؟ یار دیکھیں تھوڑا سا میں تو یہ سمجھتا ہوں اعداد و شمار کے مطابق بات کرنی چاہیے. کرپشن ایک افریت ہے جو کہ ہمارے ملک میں جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے موجود ہے اور آج تک موجود ہے, اور وہ اس کی پریولنس جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی ہے. لیکن جیسے آپ نے کہا نا کہ ہم ذرا پرفارمنس کو اعداد و شمار کی نظر سے دیکھیں تو اس پر بات کرتے ہیں. میں 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیں جو پی ایم ایل این کی میں پی ایم ایل این کے حوالے سے بات کرتا ہوں, آپ پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کریں. پہ کا سائڈ نہیں کرتے ہیں, آپ کو جو جس کی جو اچھی بات لگے وہ آپ کریں. چلیں آپ اپنا پوائنٹ دیں کیا ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں جو پی ایم ایل این ہے نا اس کی کچھ 7-8-10 بہت بڑی کامیابیاں ہیں جو پچھلے خاص طور پہ 20 سال کے اندر بہت ایویڈنٹ ہیں, اور وہ ایسی کامیابیاں ہیں جو کہ جس کے لیے آپ کو اعداد و شمار بھی بڑے آرام سے اتھینٹک اعداد و شمار جو ہے وہ میسر آ جاتے ہیں. اب میں پہلی بات اگر کروں, آپ یہ دیکھیں کہ جو پی ایم ایل این کا دور تھا نا اس میں جو فائنینشیل ایئر 18 کا جو فائنینشیل ایئر تھا نا اس میں جو جی ٹی پی گروتھ تھی نا وہ 13 ایئرس کہ جو لاسٹ 13 ایئرس تھے اس میں ہائیسٹ ترین تھی. یعنی 18 سے پہلے فائنینشیل ایئر 18 سے پہلے کے جو 13 سال تھے اس میں جو جی ڈی پی گروتھ تھی نا وہ ہائیسٹ تھی, اور اس میں آپ ہائیسٹ آل اوور دی ہسٹری پاکستان کی, ہاں آل اوور دا ہسٹری ان پاکستان وہ اس کی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے دور کے اندر ورلڈ بینک کے مطابق, اب یہ میں ورلڈ بینک کے اعداد و شمار کوٹ کر رہا ہوں, ان کے مطابق ان کے دور میں جو انفلیشن تھی وہ سگنیفیکنٹلی ریڈیوس ہوئی تھی 9.7% سے وہ 3.9%. پچھلے دور کی بات کریں جو ابھی چل رہا ہے اس سے پہلے نہیں, میں یہ جو ابھی جو میں ساری بات کر رہا ہوں وہ 13 سے 18 کی بات کر رہا ہوں. پی ایم ایل این کے دور جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے پہلے کا جو ان کا دور ہے 2013 سے 18 تک کا جو ان کا دور ہے. آپ کی بات کو لوں کہ پاکستان ایک بہتر راستے پہ جا رہا تھا جب آپ کی جی ڈی پی انکریز ہو رہی ہے, جب آپ کا سرکولر ڈیٹ کم ہو رہا ہے, اور جب آپ کے سارے اشاریہ ٹھیک جا رہے ہیں. پھر ایک حکومت آ جاتی ہے جو کہ انقلابی ہے, جو صاف چلی شفاف چلی پہ کام کرتی ہے. تو وٹ وینٹ رانگ, کیا ایسی غلطی ہو گئی کہ ہمارا ملک تب سے 2018 سے جو بیک ورڈ جانا شروع ہوا ہے تو وہ اسٹل آن دیٹ سیم ٹریک؟ یار دیکھیں ایک تو اب اس میں اب اوپینینس کی بات ہے نا. میرا اوپینین بڑا صاف ہے. عمران خان صاحب ایک نعرہ لے کر آئے تھے, اس نعرے کے مطابق انہوں نے کچھ اقدام بھی اٹھائے, لیکن جو اب آپ نے جیسے سوال پوچھا نا وٹ وینٹ رانگ, تو میرا تو پہلا تبصرہ یہ ہے کہ دیکھیں جب عمران خان صاحب کی حکومت بنی اس حکومت کے اندر انہوں نے جو اپنے مشیر اور اپنے وزیر چنے اس میں آدھے سے زیادہ مشیر اور آدھے سے زیادہ وزیر وہ اس پوزیشن کے اہل ہی نہیں تھے جس پوزیشن کے لیے انہوں نے اس کو چنا. ایک بندہ جو کہ جس نے سنگل ہینڈڈلی ایک پارٹی کھڑی کر دی, اور ایسی پارٹی کھڑی کر دی جس کو سارے ملک نے پسند کیا, سارے ملک نے چوز کیا, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یار آپ کو ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں نا, آپ مجھے بتائیں پنجاب کا وزیر اعلیٰ انہوں نے کس کو لگایا؟ یار یہ بتائیں نا, پنجاب کا وزیر اعلیٰ انہوں نے ایک ایسے شخص کو لگایا جس کا کونسلر بننے کا بھی تجربہ نہیں تھا, جس نے کبھی کوئی یونین کونسل کی سطح کے اوپر یا تحصیل کونسل کی سطح کے اوپر بھی کبھی انہوں نے کوئی ایڈمنسٹریشن نہیں. بات آپ صحیح کر رہے ہیں, لیکن ایک منٹ آپ میرے 2-3 پوائنٹ ذرا آنے دیں, اس میں ذرا آپ کو پتہ چلے گا. آپ خبرنامہ پڑھنا شروع کر دیں گے تو میں کیسے بات کروں گا؟ دیکھیں اعداد و شمار ہم سب کو پتہ ہے کیا, ہم سب اسی دور میں جی رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ایک بندے نے کوئی ایکشن کیا ہوگا. میرا سوال یہ ہے کہ ہر کسی کے پاس بیسک عقل تو ہوتی ہے. یار دیکھیں ابھی سوال جواب بھی ٹھیک ہے, میں اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کو دینا چاہ رہا ہوں. دیکھیں آپ مجھے نگیٹ کریں گے, ہو سکتا ہے کچھ باتوں میں آپ مجھے پازیٹیولی نگیٹ بھی کر دیں, لیکن میرا پہلے پوائنٹ آف ویو پورا سامنے آنے دیں. جیسے آپ نے کہا نا کہ وٹ وینٹ رانگ, سب سے پہلی چیز میری نظر میں یہ ہے کہ جو ٹیم سلیکشن عمران خان صاحب نے کی تھی اس میں سے جو ان کی 50-60% ٹیم تھی وہ ان پوزیشن کی اہل ہی نہیں تھی جن پوزیشن. اب آپ اس میں یہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ جی یہ ٹریڈیشنلی ہمارے ملک میں ایسے ہوتا ہے, لیکن عمران خان صاحب نے تو یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں ٹیم چننے کا ماہر آدمی ہوں. یار ہم عمران خان کے مارجن دے سکتے ہیں کہ اس کا پہلی بار تھی
ایک سسٹم سے باہر بیٹھے بندے کو نہیں پتا ہوتا ہاؤ سسٹم ورکس، میں بھی اس کے لیے کچھ ایسی مشکلات ہوں. یار کیسے آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں، انہوں نے عثمان بزدار کو جو سلیکٹ کیا وہ کس جمہوری پروسیس کے تحت سلیکٹ؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن مجھے بتائیں کہ جمہوری پروسیس کیا ہوتا ہے؟ وہ الیکٹ ہو کے الیکشن جیت کے آیا، اس کو ایک وزیر اعلیٰ لگا دیا، اس میں کیا برائی؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. آپ مجھے بتائیں کس پروسیس کے تحت انہیں وزیر اعلیٰ لگایا گیا؟ کیا وہ عمران خان صاحب کی ذاتی انتخاب تھا یا عمران خان صاحب کی جو پی ٹی آئی کی پنجاب کی پارٹی تھی ان کا انتخاب تھا؟ یہ بتائیں نا آپ. نہیں تو کون سا وزیر اعلیٰ، کون سا کوئی وزیر کسی پروسیس کے تھرو لگتا ہے؟ آپ کو کابینہ اناؤنس کر دیتے ہیں، اس میں کیا کون سے میرٹس ہوتے ہیں؟ بھائی ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ پنجاب کا یہ ڈیسیجن تھا، ایک ایسے اہل آدمی کو لگانا چاہیے تھا جس کا پرائر گورننس کا ایکسپیرینس ہو اور جو ڈیلیور کر سکے. بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں آپ، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ جمہوری پروسیس کا کیا مطلب ہے؟ ایک بندہ الیکشن جیت کے آیا، وہ وزیر اعلیٰ بن گیا ہے، تو اس میں کیا برائی ہے؟ برائی یہ ہے کہ وہ جس طریقے سے وزیر اعلیٰ اس کو سلیکٹ کیا گیا ہے وہ طریقہ پارٹی کی انٹرنل جمہوریت کے خلاف ہے. وہ عمران خان صاحب کا ذاتی فیصلہ تھا اور عمران خان صاحب نے وہ ذاتی فیصلہ پنجاب کی پارٹی کے اوپر تھوپا اور انہوں نے کہا کہ جی اس کو وزیر اعلیٰ سلیکٹ کرو. یہ جمہوری پروسیس کے خلاف ہے، بات پارٹی کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے یہ اس کے خلاف ہے. دیکھیں پہلی بار وہ وزیر اعظم بنا، بیچ میں ہرڈلز تو آتی ہیں، لیکن ان ہرڈلز کے علاوہ اس نے ڈیلیور کیا. اس نے احساس پروگرام کو کامیابی سے چلایا، ملک کو ڈیجیٹائز کرنے کی کوشش کی، ایک پاورٹی ڈیٹا بیس بنائی. یہ میرے پاس لکھے ہوئے ہیں فیکٹس، دیکھیں آئی ٹی ایکسپورٹس اس نے 1 بلین پہ پہنچا دی، اور کتنی زیادہ اچیومنٹ میرے پاس لکھی ہیں. میں پڑھنا شروع کروں تو لیکن بات یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ہی 3-4 سال میں تو 70 سال کا بگاڑ نہیں ٹھیک ہو سکتا؟ یار ہم یہ نہیں سمجھتے کہ 3-4 سال میں 70 سال کا بگاڑ ٹھیک ہو، لیکن ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ کسی پروسیس کے تحت آپ ملک کو چلاتے ہیں، کسی ایس او پیز کے تحت آپ ملک کو چلاتے ہیں جس کے تحت جو ہے وہ کامیابی آپ کو حاصل ہوتی ہے. میرا پہلا پوائنٹ تھا جس پہ آپ نے غور نہیں کیا کہ جو کابینہ میں لوگوں کی سلیکشن کی گئی، آدھے سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کے نام گنوائے جا سکتے ہیں جو کہ اپنی پوزیشن کے اہل ہی نہیں تھے، اور وہ صرف اور صرف بلیک میلنگ کے تحت آئے تھے اور عمران خان کے پارٹی کے اندر شامل ہوئے تھے اور اس کے بعد ان کو وزیر لگا دیا گیا تھا. تو میں آپ کے پوائنٹ سے بالکل ایگری کرتا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ سسٹم کا فیلئر ہے نا. آپ نے عمران خان کو کام کرنے کا ٹائم ہی نہیں دیا، 3 سال کے ٹینیور کے بعد اٹھا کے اس کو جیل میں پھینک دیا دوبارہ. اب ایک بندے کو آپ ٹائم ہی نہیں دے رہے ہیں، اور آپ کیسے اس سے ایکسپیکٹ یار وہ تو ایک ڈیفرنٹ ڈیبیٹ کا پیٹرن ہے نا کہ ان کو جیل میں پھینک دیا، وہ سارا کیا معاملہ ہوا. ہم تو یہ بات کر رہے ہیں جو ان کو موقع ملا تھا، جو 2-3 سال ان کو ملے تھے، ان کے اندر ان کی پرفارمنس کیا تھی. میں تو صرف اس پہ ابھی فوکس کر رہا ہوں. اس پہ آپ بات کرنا چاہیں گے کسی وقت اس پہ بھی بات کر لیں گے کہ ان کو کیسے آؤٹ سیٹ کیا گیا، وہ کیا کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز تھے اور اب کیا ہو رہا ہے. ابھی یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. ہمارا ٹاپک سمپل ہے. یہ دیکھیں میں پوری لسٹ لے کر آیا ہوں جس میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 2013 سے 18 تک پی ایم ایل این کی ونز کیا کیا ہیں. کریٹیسزم بھی موجود ہے لیکن ان کی بیسک ونز کیا ہیں. مثال کے طور پہ 2 چیزیں میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ ڈیٹا کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے دور حکومت کے اندر 10,000 میگا واٹ کا پاور جنریشن ایڈ کیا ہے. یہ آپ کے خلاف پی ایم ایل این نے، یہ کوئی چھوٹی ون ہے. دوسری جو اہم بات وہ یہ ہے کہ جی انہوں نے موٹر وے کے پورے نیٹ ورک کو ایکسٹینڈ کیا ہے. M4 اور ملتان، M9 M14 ہکلا ڈیرا، یہ والی جو روڈ ہے اس کا انہوں نے اضافہ کیا ہے. وہ تو بننی ہی تھی، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن وہ ایک سی پیک کا حصہ تھی، اس میں $1 ملین کی انویسٹمنٹ انوالو ہے، تو وہ تو بننی ہی تھی. تو اچھی بات ہے نا. سی پیک کا پروگرام کون لے کر آیا؟ سی پیک کے پروگرام کو کس نے تقویت پہنچائی؟ سی پیک کا پروگرام کس نے رن کیا افیکٹولی؟ یہ سوال ہے نا. میں دیکھیں ویورز کو بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کسی ایک پارٹی کا سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. آپ کو بھی اپنی دماغ کو ایکسیپٹیبلٹی پہ لا کے اگر ہم کرٹیسائز کریں تو خان صاحب کے بہت غلط ڈیسیجن ہیں، جس میں مجھے جس سے سب سے بڑا اختلاف ہے کہ جو کشکول توڑنے کی انہوں نے بات کی تھی، اسی IMF پروگرام کے پاس وہ سروائیول کے لیے گئے. نہ صرف گئے بلکہ انہوں نے ملک کو اس میں بہت بری طرح سے پھنسا دیا. اس کے بعد انہوں نے ایسی سبسڈیز دی جس کا ہمارا ملک مکمل نہیں ہو سکتا. دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ہے نا میرے بھائی، چاہے ایک تو کریٹیسزم ایسا ہے جو کہ وہ جنیرک ہے، وہ پی ایم ایل این پہ بھی ہے، پیپل پارٹی پہ بھی ہے، وہ پی ٹی آئی پہ بھی اور باقی حکومتوں پہ بھی ہے. وہ یہ ہے کہ ان کا سارا ریلائنس جو ہوتا ہے وہ IMF کے پروگرام کے اوپر ہوتا ہے. یہ اپنا پورے 5 سال کا ٹینیور جو ہے وہ ایک IMF پروگرام سے دوسرا IMF پروگرام اور تیسرا IMF پروگرام اس طریقے سے چلاتے ہیں. ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز جو بزنسز ہیں ان کو فروغ دیں. کوئی ایسا نہیں ہے جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے کر آئے. کوئی ایسا نہیں ہے جو فیکٹریز کو لگائے. کوئی ایسا نہیں ہے جو نالج کوئی ایسا نہیں ہے جو انفراسٹرکچر پہ کام کرے، نالج بیس اکانومی کا کرے. جب ملک کا انفراسٹرکچر ٹھیک ہوگا تو سارے نہیں. انفراسٹرکچر سے کیا مراد ہے؟ انفراسٹرکچر تو روڈز کا نیٹ ورک تو بناتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں فیکٹریز کی، اصلاحات کی بات کریں. میں بات کر رہا ہوں نالج بیس اکانومی کی.
وہ انفراسٹرکچر ہی ہے نا کہ آپ کوئی ایسی چیز سوشل انفراسٹرکچر, ہاں ٹھیک ہے, آپ اس کو سوشل کیپٹل کہہ لیں, آپ اس کو سوشل انفراسٹرکچر انویسٹر کے لیے آپ ایک اس کو بنائیں کہ انویسٹر کو سیکیور ہو کہ میں جو انویسٹمنٹ کر رہا ہوں وہ کل کو ڈوب نہیں جائے گی. دیکھیں جی یہ بات آپ یاد رکھیں, یہ آپ اس کے اعداد و شمار اٹھا کے دیکھ لیں, یورپ کے بھی, امریکہ کے بھی, باقی بھی ڈیولپنگ نیشنز کے بھی, جو ملک کے ممالک ہیں وہ ترقی کرتے ہیں اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ڈیولپمنٹ سے. جتنی زیادہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہوں گی ملک کے اندر, جتنا بزنس فلرش کرے گا, جتنے زیادہ افرادی قوت ان ایس ایم ڈیز میں ہوں گی, اتنا زیادہ ملک جو ہے وہ آگے جائے گا. یہ آپ اس کے اعداد و شمار اٹھا کے دیکھ لیں, وہ ہم لے کے نہیں آئے, لیکن وہ ہم نیکسٹ پروگرام میں اس کو بھی ہم شیئر کر سکتے ہیں, باقی ممالک میں جو جس طریقے کا ٹرینڈ ہے. پھر سلمان یار مجھے لگتا ہے کہ سسٹم ہی ایسا ہے جس میں کوئی بھی وزیر اعظم کوئی بھی بندہ آ کے فیل ہو جاتا ہے, جتنا بھی مرضی اچھی نیت سے آئے وہ فیل ہو جاتا ہے. جو بھی ہم دیکھیں, مجھے نہیں لگتا کہ یہ کسی ایک بندے کا فیلئر ہے, یہ سسٹم کا فیلئر ہے جو جس کا یہ سسٹم کا نام لے لے کے لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں سسٹم کے سر تھوپ دی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو افرادی قوت ہوتی ہے یا جو انفرادیت ہوتی ہے یا جو لیڈرشپ ہوتی ہے, بیسیکلی یہ اس کا قصور ہے. اب جو لیڈرشپ ہے وہ آتی ہے تو اسی کا کام سسٹم بنانا ہے, اسی کا کام ہے کہ وہ سسٹمز کے اندر جو فلاز ہیں وہ ان کو ختم کریں. اب میرا سوال نا پھر وہیں پہ چلا جاتا ہے, میری ساری سوچ نا پھر وہ جو میری پہلی چیز تھی نا کہ جب آپ آتے ہیں, آ کے آپ حکومت سازی کرتے ہیں, اس میں جو آپ ٹیم سلیکٹ کرتے ہیں نا, آدھی سے زیادہ گیم تو آپ وہاں ون کر لیتے ہیں یا لوز کر لیتے ہیں. اچھا یار بات یہ ہے کہ دیکھو ابھی ہم نے کرٹیسائز کیا ہے عمران خان صاحب کی پالیسیز کے, پالیسی پہ تو اتنا نہیں, ٹیم سلیکشن پہ زیادہ کیا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں جو ان کی ونز ہیں, جو ان کی اچھی چیزیں ہیں, اس کو بھی ہائی لائٹ کیا جائے. مثال کے طور پہ 3 چیزیں میرے ذہن میں آتی ہیں. ایک جو انہوں نے صحت کارڈ جاری کیا کے پی کے لیے اور پنجاب کے لیے, بعد میں جو پنجاب میں اس کی کوریج ہو گئی تھی, وہ ان کی ایک میجر ون ہے. دوسری چیز جو انہوں نے احساس پروگرام شروع کیا, وہ ان کی ایک میجر ون ہے. اور تیسری جو چیز ہے, سوری آپ ضرور بات کیجیے گا, میں صرف اپنی بات کمپلیٹ کروں, جو ان کے دور میں آپ یہ یاد رکھیے گا کرونا آیا, جس کی وجہ سے پوری دنیا بند ہو گئی, اس کی وجہ سے سپلائی چین افیکٹ ہو گئی, اس کی وجہ سے انفلیشن کا ایک طوفان آیا. اس کو جس طریقے سے ان کی گورنمنٹ نے اور ان کی ٹیم نے مینیج کیا, وہ بھی ایک کمینڈیبل ہے اور وہ بھی تعریف کے قابل ہے. کیا مینیج کیا کرونا میں؟ کچھ بھی نہیں مینیج کیا, کوئی پالیسی نہیں تھی. میں بتاتا ہوں, مثال کے طور پہ 12,000 روپیہ انہوں نے بانٹے لوگوں کو, اور وہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر کافی زیادہ فیملیز کو کوریج دی. اور 12,000 روپے جو انہوں نے لو سوشو اکنامک انڈیکیٹرز کے مد نظر رکھ کے ایک پورا ڈیٹا بیس بنایا تھا, اس کے مطابق انہوں نے 12,000 روپیز ڈسبرس کیا اکراس پاکستان. نہیں, احساس پروگرام جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ایک نئی شکل تھی. اس میں آپ نے تھوڑے سے شیلٹر ہومز ایڈ کر دیے, تھوڑی سی وہ چیزیں ایڈ کر دی جس کو میں شعبدہ بازی کہوں گا, جن کا مین مقصد. لیکن ابھی تو آپ تھوڑے سے دیر پہلے یہ بتا رہے تھے کہ وہ انہوں نے وہ جو ڈیٹا جو آپ کے ہاتھ میں کاغذ ہے, اس کے اوپر آپ نے لکھ کے رکھا ہوا ہے کہ انہوں نے جو پاورٹی گریجویشن پورا پروگرام بنایا, اس پاورٹی گریجویشن پروگرام میں انہوں نے احساس پروگرام نے کس حد تک جو ہے وہ کنٹریبیوشن کی ہے. اب آپ اس کا تنقید کر رہے ہیں, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کس طرح کیا کہہ رہے ہیں. میں پروگرام کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں, میں ایک کہہ رہا ہوں کہ ایک راہ دکھائی کہ ڈیجیٹائزیشن سے ہی چیزیں ہوں گی, لیکن پروگرام کو میں نہیں سپورٹ کرتا. ایسی خیراتی پروگرام دے دو, ایک انفراسٹرکچر نہ بناؤ, لنگر خانے بنا دو. مطلب کیا ہے لنگر خانے کا؟ لنگر خانے کی بات نہیں ہے, میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں احساس پروگرام میں جو مارجنلائز کمیونٹیز ہیں, جو لو مڈل انکم کلاس ہے, اس کو سپورٹ کیا گیا ہے, اس کی فائنینشیل اسسٹنس کی گئی ہے. سے قرضہ لے کے تو آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, یہ تو سسٹینیبل نہیں ہے نا. ملک یار دیکھو, یہ تو ہم نے شروع میں بات کر لی نا کہ کوئی بھی حکومت ہوگی, وہ میرا خیال ہے گرین ریولوشن جو ایوب کے زمانے میں آیا تھا, اس کے بعد کوئی بھی حکومت ہے, اس نے پاکستان کے اندر ٹیکنالوجی کے اوپر اور فیکٹریز کے اوپر اور اسمال میڈیم انٹرپرائز کے اوپر کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی. اس میں عمران خان نے بھی لگائے نا, پھر نہیں کی. اس میں تو عمران خان نے بھی نہیں کی. تو پھر کیا فرق ہے تیسری پاور میں؟ کوئی فرق نہیں, مطلب کوئی میجر فرق نہیں نظر آیا نا. یہی تو دکھ کی بات ہے, یہی تو افسوس کی بات ہے. اس کے پیچھے چل رہے ہیں کہ عمران خان ابھی بھی ہمارا مسئلہ ہے. بھائی ابھی تو مجھے لگتا ہے صرف اس وجہ سے اس کے پیچھے چل رہے ہیں کیونکہ اس کو جس طریقے سے آؤٹ سیٹ کیا گیا, جس پروسیس کے تحت کیا گیا, اس میں لوگوں کی ریزنٹمنٹ ہے, اس وجہ سے لوگوں کی اس کے ساتھ جو ہے وہ جذباتی وابستگی ہے. نہیں, آپ آن کیمرہ شاید تھوڑے بہت محتاط ہو گئے, آف کیمرہ تو آپ بھی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جو ہے وہ واحد مسیح وہی ہے. تو یار واحد مسیحا کی بات نہیں ہے, بات یہ ہوتی ہے کہ آدمی ہوتا ہے جس کے اوپر آپ کو کانفیڈنس ہوتا ہے. یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این کو کتنے چانسز ملے ہیں, اس کے بعد ان کی پرفارمنس ہم جب دیکھتے ہیں, اب عمران خان صاحب کو ایک چانس ملا ہے, اس میں ان کی بڑی میجر غلطیاں ہیں, لیکن ہمیں ابھی بھی امید ہے کہ ہو سکتا ہے. میں تو 3 چانس ملے. کے پی کے از ورسن دین اینی ادر صوبہ آف پاکستان. آدھا شمار پیش کریں نا, یہ تو ایسی بات ہے جو ہر کوئی کرتا ہے.
ہمارا میرے پاس نہیں ہے تو نہیں ہے، تو پھر یہ تو بات نہیں ہے، تو دنیا یہی اسی طریقے سے تو بات کرتی ہے بھائی. میرے اور آپ کے بات کرنے میں اور دنیا کی بات کرنے میں کوئی فرق ہونا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ آپ عداد شمار پیش کریں نا کہ وہ اس نے جو 3 چانس اس کو کے پی ملے اس نے اس کو بدل دیا ایٹ لو لیول ہی ایسی تبدیلی. یار سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے وہاں پہ جو صحت کا کارڈ کا نظام جو انہوں نے شروع کیا ہے اس سے عام آدمی کو، عام فیملی کو، ان کو تقریباً 7,80,000 یا 7,50,000 روپے تک وہ آئیں گے کہاں سے؟ ملی ہے. وہ بجٹ سے آتے ہیں نا، صوبے کے بجٹ سے آتے ہیں، اور کہاں سے آئیں گے؟ آپ تو وہی بات کریں نا کتے کو ہڈی ڈال دی والی. تو آئے تو نہیں، پوری دنیا میں انشورنس کا نظام ہے، وہ کتے کو ہڈی ڈالنا ہے. تو یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ادھر بھی انشورنس کمپنیوں کو انہوں نے آن بورڈ کیا ہے نا. بوجھ ڈالی جا رہے ہیں. 7 لاکھ پر بندہ کہاں سے آئے گا؟ آپ نے صحت کارڈ کو ایشو کر دیا ہے کہ کوئی اس کا کرائٹیریا نہیں. اللہ کے بندے، آپ کے خیال میں جو امریکہ کے اندر انشورنس کمپنیوں کو پیسے کون دیتا ہے؟ وہ خود جنریٹ کرتے ہیں پیسے، حکومت ہی ان کو پیسے دیتی ہے نا. حکومت سسٹینیبل ہے نا، یہاں حکومت کے پاس پیسے نہیں تو اس کا مطلب ہے وہ صحت کا کارڈ استعمال نہ کریں. تو کوئی کرائٹیریا ہونا، جس کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے وہ 7 لاکھ روپے حکومت سے لے لے. نہیں، آئی ڈی کارڈ پہ تھوڑی ملتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو ملتا ہے نا یار. وہی نا، آئی ڈی کارڈ پہ تھوڑی ملتا ہے، وہ ایلیجیبل ہے نا. او بھائی آئی ڈی کارڈ ہے، غریب ہے. تو یہ بات نہیں ہے. ہاں اس میں یہ پوائنٹ ضرور ڈسکس ہو سکتا ہے کہ اس کی جو لمٹ ہے، اس کے اندر جو کوریج ہے، اس میں انہوں نے اکراس دا بورڈ اس کی کوریج رکھی ہے. یہ پوائنٹ ضرور ڈسکس ہونا چاہیے کہ اس میں اگر ایک خاص انکم کلاس کا آدمی ہے جو 10 لاکھ روپے ماہانہ کما رہا ہے، 20 لاکھ روپے ماہانہ کما رہا ہے، اس کو بھی وہ فیسلٹی موجود ہے. اور ایک وہ ہے جو 4,000 روپے مہینے کا کما رہا ہے، اس کو بھی ہے. یہ ایک پوائنٹ ہے جس کو غور کرنا چاہیے. بھائی بات یہ ہے کہ آپ قرض لیں اور اس سے لوگوں کو عطیہ دیں. بھائی صوبے والے تو قرض نہیں لے رہے نا، وہ تو حکومت قرض لیتی ہے. صوبے والے کہاں سے قرض لیتے ہیں؟ ہم نہیں ہے نا، بجلی کے بلوں میں قرض. صوبے والے تھوڑی قرض لے رہے ہیں، صوبے والے تو اپنے ٹیکس کے جو ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے اس سے یہ ساری سہولتیں دیتے ہیں. ہوتی تو رونا ہی کیا تھا. یہ کون سے شمار ہیں کہ ٹیکس کلیکشن سے صحت کارڈ کا یار بات ہے سیدھی سی بھائی، صحت کارڈ ایک ضروری چیز ہے. غریب کے لیے کوئی بھی چیز آئے گی اس کے اوپر اس طریقے سے بلینکٹ کرٹیسزم نہیں کیا جا سکتا. یہ آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے نا، یہ بہت نیگیٹو ہے. بھائی غریب کے لیے مجھے اعتراض نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ایک سسٹینیبل پروگرام تو سسٹینیبل پروگرام ہے نا، پچھلے دو ٹینیور سے چل رہا ہے. اس سے زیادہ سسٹینیبل پروگرام کیا ہوگا؟ غریب کے علاج کے لیے پیسے دیں اور باقی 100 غریب اس کا پیسہ بھرے. تو آپ مجھے بتائیں نا، یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا آپ بڑی باتیں کر رہے ہیں، یہ جو لوگوں کو بھکاری بنایا ہوا ہے، اس کا کیا ہے؟ تو اس کے وہ بھی بھکاری ہے. آپ 1000 یہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ آپ نے بجائے اس کے کہ لوگوں کو آپ روزگار دیں، لوگوں کو آپ لائیولیہوڈ دیں، لوگوں کے لیے آپ فیکٹریاں لگائیں، لوگوں کے لیے آپ بزنس کھڑے کریں، آپ نے ان کو 4,000 روپے بانٹنا شروع کر دیا. سیم پالیسیز دونوں کی ہیں نا. انقلاب کیا ہے اس میں؟ وہ پیپلز پارٹی کی اور پی ٹی آئی کی سیم پالیسی ہے. ایک نے صحت کارڈ نکالا ہوا ہے، ایک نے بزنس کارڈ نکالا ہوا ہے. پر وہ چینج کہاں پہ ہے جس کا آپ بھائی ویزیبل چینج کوئی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. اگر ہم دیکھیں تو ویزیبل چینج کوئی ہے. اب جو لوگوں سے پوچھیں، جائیں روڈ کے اوپر جائیں، عام آدمی سے پوچھیں کیوں ہے وہ آپ کا مسیح ہے. میں کیوں آپ کو بتاؤں؟ بات یہ ہے کہ جب جواب نہ ہو تو جائیں. میں ہاں تو روڈ پہ جا کے پوچھو نا میرے بھائی، عام آدمی سے پوچھو وہ کیوں ابھی تک عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے. میرا پوائنٹ پوچھو نا جا کے. میرا پوائنٹ تو میں کہاں سے آپ کو بتاتا پھروں؟ عام آدمی کے اپنے مسائل ہے، اپنی سوچ ہے، اپنا انداز فکر ہے. بھائی عام آدمی کو آپ نے روٹی کپڑا مکان میں پھنسا دیا. کوئی روٹی کپڑا مکان دے نہیں پاتا. تو یہ پچھلے 50 سال سے آپ نے عام آدمی کو آپ وہی بات کرتے ہیں جس پہ میں ہر کسی سے لڑتا ہوں. جب آپ سیم بات ہے، آپ 100 دفعہ لڑتے رہے بھائی. بات سیدھی سی یہ اس طریقے سے کمپیریزن نہیں ہوتے. ہر چیز کنٹریبیوٹنگ فیکٹر جو ہوتے ہیں. ایک فیکٹر بتا دو کہ جو باقی 3-4 فورسز سے الگ ہے. تو میں نے تو یہ کلیم ہی نہیں کیا کہ وہ کوئی وہ چینج والی فورس ہے. میں نے تو یہ کلیم نہیں کیا. مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ تو آپ عام آدمی سے پوچھیں جو جا کے اس کو وہ چینج ایجنٹ سمجھتا ہے. آپ نے کس کو ووٹ ڈالا تھا؟ نہیں، جس مرضی کو ووٹ ڈالا، اس سے کوئی میٹر نہیں کرتا. میں آپ کو نہیں بتاؤں گا آن کیمرہ میں نے کس کو ووٹ ڈالا. ٹھیک ہے نا، میں بالکل نہیں بتاؤں گا، یہ میری چوائس ہے. اگر سیدھی سی بھائی کرٹیسزم وہ کریں جس کو میں کلیم کر رہا ہوں. میں کلیم ہی نہیں کرتا کہ کوئی جوہری یا کوئی فنڈامنٹل ڈفرنس ہے پی ایم ایل این میں اور پی ٹی آئی میں. ہاں پی 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 میں اور پی ٹی آئی میں بہت فنڈامنٹل ڈفرنس ہے، لیکن پی ایم ایل این میں اور پی ٹی آئی میں مور اور لیس سیم تھاٹ پروسیس. نہیں میں نہیں مانتا اس بات کو. آپ کا عمران خان جو جنگلہ بس کہتا رہا، پھر آخر میں اس نے بنا دی. ٹھیک ہے تو صحیح بات ہے. ایٹ لیسٹ وہ ڈیلیور کرتی ہے جو کہ وہ وعدہ کرتی ہے کہ ہم انفراسٹرکچر بہتر بنائیں گے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. ابھی پروگرام کے شروع میں آپ پی ٹی آئی کی تعریفیں کر رہے تھے، اب آپ ایک دم پی ایم ایل این پہ سوئچ ہو گئے. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے بات. آپ کر کیا رہے ہیں؟ ڈیو کریڈٹ دو. اب جب میں ڈیو کریڈٹ دے رہا ہوں تو آپ کو برا لگ رہا ہے؟ نہیں مجھے بالکل برا نہیں لگ رہا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے کٹہرے میں نہ لے کر آئیں. میں نے وہ سالڈ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے ہیں جو پازیٹیو ہیں، اور وہ سالڈ پوائنٹ رکھے ہیں جو کہ نیگیٹو ہیں. تو اس لیے مجھے کٹہرے میں نہ لے کے آئیں. مجھ سے یہ سوال نہ کریں کہ سوشل چینج کیوں. نیگیٹو پوائنٹ پہ آپ کہتے ہیں مجھے کیا پتا. جب آپ کسی بات کا کسی کے پازیٹیو پوائنٹس کو ڈیفینڈ کریں. میں نے تو خود نیگیٹو پوائنٹ بتائے ہیں. میں نے کب کہا کہ مجھے کیا پتا؟
میں نے تو خود نیگیٹو پوائنٹس بتائے ہیں ان کے کہ میں نے تو ٹیم سلیکشن سے لے کر ان کی پالیسیز کے اوپر لے کے میں نے 4-5 آپ کو میجر نیگیٹو پوائنٹ بتائے ہیں. نیگیٹو پوائنٹ کیوں نہیں کہتے؟ میں نے گنتا, میں نے آپ کو اس کی مثال دے دی ہے. صحت کارڈ عام آدمی کے لیے کیا ہے, اس میں صرف ایک سوال ہو سکتا ہے کہ جو اس کی کوریج ہے وہ بلینکٹ ہے, اس کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہونا چاہیے, اس پہ ایک خاص حد تک جو لوگ کما رہے ہیں وہ اس سے ایکسکلوڈ ہونے چاہیے. اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. باقی عام آدمی کے لیے ایک جو گلی محلے میں بیٹھا ہوا ہے اس کو آپ کہیں گے صحت کارڈ سے محروم کرو, تو میں آپ کی بات بالکل نہیں مانوں. نہیں, یہ تو سمپیتھی کارڈ ہو گیا نا غریب کے لیے. یہ کوئی سمپیتھی کارڈ نہیں ہے بھائی, غریب کا فائدہ ہو رہا ہے. غریب نے ہاسپٹل میں جانا ہے, پرائیویٹ ہاسپٹل میں جانا ہے, وہ چیک اپ کروا سکتا ہے اچھے طریقے سے. بس سیدھی سی بات ہے بھائی. آگے چلیں, کوئی اور پوائنٹ ہے تو اس پہ آگے چلیں, ٹھیک ہے نا. اس پوائنٹ پہ آپ زیادہ نہ کریں, میں نے آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو بتا دیا. پوائنٹ آنے دیں آپ. خیراتی کام میں یہ صحت کارڈ, یہ خیراتی کام نہیں ہے پوری دنیا میں. یہ صحت کارڈ خیراتی کام نہیں ہے, صحت کارڈ کا خیراتی کام نہیں ہے. پہلے تو آپ اس بات کی تصحیح کر لیں. پوری دنیا میں انشورنس کا سسٹم ہے, پوری دنیا میں انشورنس کارڈ ہے. انشورنس خریدتے ہیں پھر آپ کو انشورنس ملتی ہے. پوری دنیا میں انشورنس کارڈ ہے. دیکھیں عمران خان نے تو کبھی کلیم نہیں کیا نا کہ یہ انشورنس ہے, یا آپ انشورنس خریدیں تو منیمم پہ آپ کو مل جائے گی. یار آپ اس پوائنٹ پہ آگے جائیں گے. دیکھیں میں نے اپنا پوائنٹ کنکلوڈ نہ جائیں آپ آگے, میں نے اپنا پوائنٹ کنکلوڈ کر دیا کہ صحت کارڈ کو میں سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کے لیے ایک اہم قدم سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے بھائی, آپ کا جو پوائنٹ مرضی ہو. میرا یہ خیال ہے کہ بجٹ پہ بوجھ ڈالنے کی بجائے اس کا ایک نظام ہونا چاہیے کہ اتنے پیسے آ رہے ہیں, اتنے پیسے لوگوں میں تقسیم ہو رہے ہیں. ایک کلیئر اعداد و شمار تو ہو نا کہ ہر کسی کو پیسے دیے جاؤ. اب آپ بتائیں آپ کا کیا. بھائی آپ کا ہمارا پرنسپل ڈس ایگریمنٹ ہے. میں جس کو سوشل ویلفیئر کہہ رہا ہوں اس کو آپ بجٹ پہ اوپر بوجھ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں, لوگ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں. ویلفیئر کے لیے آپ کو ہونا چاہیے. باقی بات یہ ہے کہ اگر آپ دوسری طرف آ جائیں, ویلفیئر اس سے آگے آ جائیں کہ آپ نے اصلاحات میں کیا کیا ہے, آپ نے روڈ انفراسٹرکچر میں کیا کیا ہے, آپ نے ملک میں اور کیا ایسی چیز کی ہے کہ جس پہ ہم فخر کر سکیں. میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی از نو ڈفرنٹ دین اینی ادر پولیٹیکل فورس ان دس کنٹری. ٹھیک ہے, اب مجھے نہیں پتا کہ آپ اس سے ایگری کریں. بھائی میں تو ایگری کرتا ہوں. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ میرے پوائنٹ آف ویو کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں اس سے پرنسپل ایگریمنٹ میں ہوں کہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی, ہو سکتا ہے کسی چیز میں پی ایم ایل این اوپر ہو, کسی چیز میں پی ٹی آئی اوپر ہو. یہ دونوں پارٹیاں 18-20, 19-20 یا 17-20 ہے. ٹھیک ہے سلمان, یہ بحث تو چلتی رہے گی جب تک چلاتے رہیں, جتنا پھیلاتے رہیں. آپ کے خیال میں صرف کنکلوڈ کرتے ہیں کہ آپ کا کیا. یار میرا سوئفٹ کنکلوژن یہ ہے, ابھی بھی پی ایم ایل این پی ٹی آئی سے زیادہ اسٹرانگ پوزیشن پر ہے. پی ایم ایل این کے پاس ایک پوری لیڈرشپ موجود ہے, پی ٹی آئی کے پاس عمران خان صاحب کے بعد کوئی لیڈرشپ موجود نہیں ہے, اور عمران خان صاحب کے بعد اس پارٹی کا کوئی مستقبل نہیں ہے. چلیں, میں تو کہتا ہوں کہ ابھی عمران خان کو اگر اور 2-4 موقع مل گئے تب ہی ٹرو کمپیریزن ہوگا. ایک بندہ جس کا صرف ایک اقتدار ہے, اس کا کمپیریزن ہم کوئی 5-6 اقتدار والے سے نہیں کر سکتے. تو میرا کنکلوژن یہی ہے کہ اگر عمران خان کو اور کام کرنے ٹھیک ہے, لیکن لیڈرشپ گیپ پہ آپ خود ہی سوچ لیں نا, لیڈرشپ گیپ تو موجود ہے نا. عمران خان صاحب کی پارٹی میں جو انہوں نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے لیڈرز لائے تھے وہ سارے اس وقت پھوڑ کر کے اٹھ چکے. چلے, نواز شریف کے بعد بھی کوئی لیڈر زبردستی بنائے گئے. تو بہت شکریہ آپ کا ہمیں دیکھنے کے لیے. بہت شکریہ سلمان صاحب, آپ نے اپنا وقت دیا. بہت شکریہ سعید صاحب. کوئی اگر سخت بات ہو تو اس کا برا نہ منائیے گا. اور آپ لوگ بھی دیکھنے والے, ہم نیوٹرل ہیں, ہم ہر کسی کے اچھے کاموں کو سراہتے ہیں. کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کیجیے گا. ہمارے چینل چائے پہ چرچا کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں, ویڈیو کو لائک کریں, اور اپنے کمنٹس, اپنی جو کمنٹس سے ہمیں آگاہ کریں. اور اگر آپ کوئی ٹاپک ہمیں دینا چاہتے ہیں جس پہ ہم بات کریں تو پلیز کمنٹ میں اس کو پیسٹ کریں, رائٹ کریں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.